اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 79 تلاوت کی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مستقل طور پر سورۃ البقرہ کا بالترتیب درس قرآن جاری ہے، اور آج کی جو آیت ہے یہ علماء یہود کا چوتھا گروہ ہے، اس کے متعلق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کی جو جماعت علماء تھی اس کے جو عادات تھے اور ان کی جو خباستیں تھیں ان کو بیان کیا کہ وہ کس طریقے سے اللہ کی کتاب جو تورات تھی اس میں تحریف کرتے۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ اس آیت کا ترجمہ سن لیں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ فویل خرابی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب جو لکھتے ہیں کتاب کو، بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ وہ حاصل کریں اس لکھت کے بدلے، اس تحریف کے بدلے تھوڑی سی قیمت۔ فویل لہم پس خرابی ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون اور اس میں بھی خرابی ہے جس کو وہ کسب کرتے ہیں، یعنی جمع کرتے ہیں، جو اس کے ذریعے وہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ علماء یہود تھے جو اپنی جاہل عوام کو اس طرح بات سمجھاتے، اس طرح کرتے کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب کا مسئلہ ہے، یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے، یہ تورات میں اللہ نے لکھت بھیجی ہے تمہارے لیے، یعنی جو مسئلہ انہیں آسان لگتا اور جس پر وہ لوگوں سے اپنے نذرانے، اپنے چندے وصول کر سکتے تھے اور معاشرے میں ان کا ایک امیج بڑھتا، نام بڑھتا، شہرت بڑھتی، وہی کچھ وہ اپنی عوام کے سامنے بیان کرتے، اور جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفات آتی، آپ کے نبی ہونے کی نشانیاں آتی، وہ اس کا انکار کر دیتے اور قوم کو کہتے، اپنی عوام کو کہتے کہ یہ تو اس کتاب کا مسئلہ ہے ہی نہیں، دراصل تو یوں اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے رسالے، اپنے پمفلاٹوں یا اپنی کتابیں یا خوشبو والے عقیدے جو لکھتے تھے وہ عوام میں بانٹتے، خصوصاً جو مکہ کے مشرکین تھے ان میں تقسیم کر دیتے اور کہتے کہ یہ دیکھو جو آپ کے اندر ایک محمد ابن عبداللہ نامی شخص ہے اور جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرا ذکر تورات اور انجیل میں بھی ہے، اس کا اس کتاب میں تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں کو اس طرح کے پمفلٹ اور کتابیں تھما دیتے تاکہ یہ لوگ کبھی راہ راست پر نہ آ سکیں، اور ہمارے مریدین کی جو فہرست ہے وہ بڑھتی رہے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خباثت کو بیان کیا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کوئی لکھت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ وہ اس لکھت کے بدلے، اس خرابی کے بدلے وہ دنیا کی دولت کو اکٹھا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو ہاتھ لکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی بربادی ہے، خرابی ہے، اور جو وہ جمع کر رہے ہیں اس کے لیے بھی وہ خرابی ہے۔ یہ علماء یہود کا حال تھا، اور جس طریقے سے
اللہ کا قرآن اور مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر احادیث اس بات پر دال ہیں کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ان کے متعلق کو قوم والے اپنا ایک نظریہ بنا کر لوگوں کی خوشنودی کے لیے لوگوں کی عقیدت کو وہ کیش کرتے اور جس مسئلے پر ان کی عوام خوش ہوتی اسی کو وہ بیان کرتے۔ خیر سے یہ آج جو امت محمد کے علماء ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ظاہر بات ہے پیارے پیغمبر تمام انبیاء کے وارث ہیں، تمام انبیاء کا جو دین ہے اس کے وارث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو محمد عربی کا دین ہے اس کے علماء وارث ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو علماء ہیں یہ ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، یعنی تمام جو دین ہے وہ انہی کے پاس ہے اور یہی اس کے تشہیر کرنے والے ہیں، یہی اس کو پھیلانے والے ہیں۔ لیکن آپ اس بات سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہر داڑھی والا، ہر پگڑی والا، ہر اچھی سر والا، ہر اچھے ترنم والا، ہر اچھے چہرے والا، ہر اچھی قد و قامت والا، ہر اچھا نظام چلانے والا عالم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، عالم وہ ہوتا ہے جو آواز حق کرے، جو دین حق کا پرچار کرے، جو لوگوں کے سامنے وہ مسائل بیان کرے جس سے لوگ جہنم سے خلاصی پا جائیں اور جس میں لوگ دنیا میں رہیں تو سرخرو اور کامیاب ہو کر رہیں، عزت کے ساتھ رہیں۔ اصل میں عالم وہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک ہوا چل پڑی ہے، تو اپنی آپ نہ بھیڑ کسی دی بات نہ چھیڑ، وہی مسئلے بیان کرنے چاہیے جو لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، اور انبیاء کے متعلق، اولیاء کے متعلق ایسے لطیفے بنا دیے، ایسی گپے بنا دی کہ جن کو دیکھ کر جن کو سن کر قرآنی آیات یاد آتی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے آج امت محمد نے اللہ کے دین میں ڈنڈی ماری ہے۔ یہودی بھی اسی طرح تھے، عیسائی بھی اسی طرح تھے، جس پر قرآن گواہی بیان کرتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کو عیسیٰ علیہ السلام کے جو قوم کے لوگ تھے وہ کہیں گے کہ آپ جو اللہ ہمیں جہنم میں بھیج رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام اور مائی مریم کی پکار کرتے تھے، تو یہ ہمارا قصور تو نہیں ہے، ہمیں تو خود عیسیٰ پیغمبر یہ کہہ کر گئے تھے کہ میری اور میری امی جان کی پوجا پاٹ کرنا۔ اس بات کے بعد اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عدالت کے کٹہرے میں بلائیں گے۔ اس عدالت کا جج اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی اور وہ اللہ سوال کرے گا جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اے عیسیٰ پیغمبروں، یہ میں آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ المائدہ کی ہے اور آیت نمبر ہے 116۔ میں اپیل کروں گا کہ آپ آیت نمبر 109 سے 115 تک پڑھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات گنوائے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے تجھے اس طرح طاقت دی کہ تو مردہ آدمی کو کہتا کہ قم باذن اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو وہ زندہ ہو جاتا، اور بیماروں کو شفا دیتا باذن اللہ کہہ کر۔ اور عیسیٰ تو کیا کر کے آیا ہے؟ تو لوگوں کو بجائے اس کے کہ کہتا اللہ کی عبادت کرو، اپنی اور امی جان کی عبادت پہ لگا کے آیا ہے۔ انت قلت للناس، جواب میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ وہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں جس بات کے کہنے کا مجھے کوئی اختیار بھی نہیں ہے، میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہا بھی ہے تو اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ میرے نفس میں جو کچھ ہے تو جانتا ہے، تیرے نفس میں جو کچھ ہے میں اس کو نہیں جانتا۔
عیسیٰ علیہ السلام صاف جواب دے دیں گے۔ اسی طرح میرے مرشد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ بھی میرے ذمہ اسی طرح بتائیں گے، اسی طرح کہیں گے کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جس بندے نے میری قبر پہ آ کے درود پڑھا میں اس کا درود خود سنوں گا۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اقولو ما قال عبد الصالح یعنی عیسیٰ علیہ السلام، میں اسی طرح کہوں گا، وہی جواب دوں گا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہے، یعنی مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، میں تو یہ قوم کو نہیں کہہ کے آیا تھا۔ اسی طرح بہت ساری گپیں، بہت سارا دین نبی علیہ السلام کے ذمے لگا دیا جاتا ہے، اللہ کے ذمے لگا دیا جاتا ہے، یہ بھی اللہ نے فرمایا، یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ اور اسی طرح جو علماء کے متعلق ہے، علماء دیوبند کے متعلق ہیں، ہمارے علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، حالانکہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے، یہ مسئلہ جان لیں، فتاوی دارالعلوم دیوبند کھولیں، صاف مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مسئلہ جان لیں کہ قرآن میں سماع موتا کا انکار کیا گیا ہے اور اس پر نص قطعی وارد ہے، انک لا تسمع الموتا۔ یہ دیوبند کے پہلے مفتی ہیں۔ کون مائی کا لال کس منہ سے کہتا ہے کہ دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں؟ دیوبند کا پہلا مفتی عزیز الرحمان صاحب تو یوں فرماتے ہیں رحمہ اللہ، یوں فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ جان لیں کہ قرآن میں سماع موتا کا، مردوں کے سننے کا انکار کیا گیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگوں کے متعلق عبارات لگا دی جاتی ہیں، پیغمبروں کے متعلق لگا دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے متعلق لگا دی جاتی ہیں۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے جو بھی داڑھی والا آئے، پگڑی والا آئے، جبے والا آئے، کبے والا آئے اور کہے کہ یہ اللہ نے بیان کیا ہے، تو آپ اسے کہیں کہ اللہ کا جو بیان ہے وہ 30 پاروں میں موجود ہے، آپ 30 پاروں میں بسم اللہ کریں اور وہ آیت پڑھ کے دیں جس کا آپ ترجمہ بیان کر رہے ہیں، تو آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جائے گا۔ کوئی بندہ کہتا ہے حدیث رسول اللہ موجود ہے، تو آپ دیکھیں کہ حدیث رسول اللہ کا جو مفہوم ہے وہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے یا مخالف ہے۔ اب قرآن صاف طور پہ کہتا ہے ما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں ہیں میرا پیغمبر آپ انہیں نہیں سنا سکتے ہیں، انک لا تسمع الموتا، کہ آپ بے شک مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں۔ اور اسی طرح قرآن 20 مقامات پر مردوں کے سننے کی نفی کرتا ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ حدیث میں آیا ہے جی مردے سنتے ہیں، تو حدیث کیسے قرآن کے مخالف ہو سکتی ہے، کیسے قرآن کے اپوزٹ ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث کا مسئلہ بھی سامنے آ جائے، جو عقیدے کا مسئلہ ہے، باحوالہ حدیث کا آ جائے، اس حدیث کو قرآن پر پیش کریں، قرآن تصدیق کر دے تو وہ مسئلہ حدیث کا ہے، قرآن تصدیق نہ کرے وہ مسئلہ حدیث کا نہیں ہو سکتا ہے۔ چونکہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے، مجھے ذرا تیز اور شارٹ کٹ بولنا پڑتا ہے۔ جو کچھ کہا ہے اور آپ نے سنا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔